بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق یقیناً پاکستان سے بھی ہے۔ آج کل اچھی خبریں آ رہی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے اتحادیوں کے لیے، یا یوں کہیے جن کا پاکستان اتحادی ہے ان سب کے لیے۔ اور بڑی سرکار، دنیا کی سب سے بڑی سرکار ہونے کی دعوے دار آج کل کافی پریشان ہے، بلکہ اس کو جگہ جگہ پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ندامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ ڈکلائن اس کا شروع ہوا تھا مڈل ایسٹ سے، اور مڈل ایسٹ سے ہوتے ہوئے افغانستان، اور افغانستان کے بعد مسلسل چیزیں اس کی دسترس میں نہیں آ رہیں، اور وہ قابو کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے قابو میں نہیں۔ نہ صرف بڑی سرکار بلکہ اس کے ساتھ جو 35-40 اس کے دوست ممالک ہیں، دوست ممالک تو نہیں کہنا چاہیے، جن کو وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، وہ بھی ان میں سے بھی اکثر سیانے ہو چکے ہیں، اور جو اس کے ساتھ ہیں وہ کافی پریشان ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے رسوا ہو رہے ہیں۔ چائنا کی بات کرتے ہیں جی۔ ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ، یعنی کہ سمندری حدود، جنوبی چین کا سمندر کہلاتا ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ سمندری حدود میں اس وقت کھلے سمندروں میں لڑائی چل رہی ہے، غیر اعلانیہ لڑائی، اور اس میں ایک دوسرے کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ امریکہ کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ 20 جنوری کو چائنا نے خبردار کیا تھا امریکہ کو، اور بڑے واشگاف الفاظ میں خبردار کیا تھا، وارننگ دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ امریکی جنگی بحری جہاز کو ہٹا لیا جائے چین کی حدود سے، اور جنوبی چین جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں سے ہٹا لیا جائے اور چائنا کی حدود سے نکل جائے، یہ خبردار کیا تھا۔ اور چینی افواج نے ایک امریکی بحری جہاز کا پیچھا بھی کیا اور اس کو خبردار بھی کیا، اور بحیرہ جنوبی چین میں پارسل جزائر کے قریب پانیوں میں داخل ہوا تھا امریکہ کا بحری جہاز، اور اس پہ کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ چائنا نے زیرو ٹالرنس کا میسیج دیا، اور پیپلز لبریشن آرمی کی سدرن تھیٹر کمانڈ نے کہا کہ USS بین فولڈ نے ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر چینی علاقائی پانیوں میں بغیر اجازت کے سفر کیا، اور چینی بحری اور فضائی افواج نے جہاز کا سراغ لگایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو وارننگ دی گئی، اور چائنا نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پوری سنجیدگی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی فریق اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات کو فوری طور پر روکے، بصورت دیگر اسے غیر متوقع واقعات کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ غور سے یہ بات سنیے، یہ 20 جنوری کو واقعہ ہوا۔ اس کے بعد امریکی بحریہ نے بھی کہا کہ جی بین فولڈ نے جو پیراسل یا پارسل جو بھی ورڈ ہے، جزیرے کے آس پاس میں بحری حقوق اور آزادیوں پر زور دیا، اور بین الاقوامی قانون کے مطابق 7ویں فلیٹ کے ترجمان مارک لینگ فورڈ نے کہا کہ آپریشن کے اختتام پر USS بین فولڈ نے ضرورت سے زیادہ دعوے سے باہر نکل کر بحیرہ جنوبی چین میں اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ چین کے علاقائی دعووں کو چیلنج کرنے کے لیے امریکہ اکثر بحیرہ چین میں نیویگیشن مشن کی آزادی کا نام دیتا ہے۔ چین نے پانیوں میں مصنوعی جزیروں پر فوجی چوکیاں بنائی ہوئی ہیں، اور وہاں سے وہ اپنی جو سمندری حدود ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی مانیٹرنگ کرتا ہے، اور بہت ہی وہاں پہ جدید ترین یہ مصنوعی جزیرے ہیں، اور وہاں پہ چین کی فوجی تنصیبات ہیں اور جدید ترین فوجی تنصیبات ہیں، اور وہ چیلنج کرتی ہیں آسٹریلیا کو بھی، امریکہ کو بھی، برطانیہ کو بھی، جو بھی اس حدود میں آتا ہے وہ چیلنج کرتے ہیں، اور اس میں ان کا جو ہے وہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے۔ بحیرہ جنوبی چین کے وسیع رقبے پر دعویٰ ہے چین کا، اور تائیوان، ویتنام، ملائیشیا، برونائی اور فلپائن سبھی کے ساتھ ان کے اس معاملے میں بات چیت چل رہی ہے۔ جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ 20 جنوری سے پہلے کا واقعہ ہے۔
اس 20 جنوری سے پہلے کا واقعہ، اور اس کے بعد اس کا کوئی میرا خیال ہے اثر وثر نہیں لیا ہوگا، یا ظاہر ہے بڑی سرکار ہے امریکہ۔ ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے امریکہ کا ایک F-35 طیارہ جو ہے وہ بحیرہ جنوبی چین میں گر کر تباہ ہو گیا۔ وہ بحری بیڑے پہ لینڈنگ کرنی تھی یا اڑ رہا تھا، وہاں سے وہ ہوا ہے حادثے کا شکار۔ حادثہ انورٹڈ کاماز کوئی بھی نہیں ماننے کے لیے تیار، صرف ہم نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں، ایون مغربی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، اور ایون امریکہ کے جو حمایتی ہیں دوست وہ بھی جو رپورٹ کر رہے ہیں، یورپین میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے وہ بھی اس کو حادثہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کہ ایک F-35 طیارہ، جدید ترین طیارہ ہے، وہ فارغ ہو گیا اور 7 افراد، ان کے 7 اہلکار زخمی ہوئے۔ پائلٹ نے اپنے آپ کو ایجیکٹ کیا اور نکلا جیسے ابھی نندن نکلا تھا، وہ اس طریقے سے بچا۔ پھر اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ایک اور امریکی ہیلی کاپٹر گیا، اس کو بچایا گیا، لیکن F-35 جو ہے وہ نہ بچ سکا، وہ تباہ ہو گیا۔ وہ ہے اب گہرے پانیوں کی ملکیت۔ یہ پہلے تو F-35 کا سن لیں ذرا، یہ اس کی مالیت ہے $10 کروڑ، اور یہ وہی ہے جو UAE نے خریدنے تھے اور UAE نے ڈیل کینسل کر دی تھی، جس کی وجہ سے UAE اور امریکہ کے درمیان بھی ذرا معاملات سرد مہری کا شکار ہیں، بلکہ سرد جنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ F-35 جو ہے یہ امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا تھا، وہاں سے یہ اڑا ہے اور حادثے کا ہو گیا شکار۔ حادثہ انورٹڈ کاماز میں لکھا جا رہا ہے، جو بھی ہم نے اب تک رپورٹس پڑھی ہیں۔ اب یہ طیارہ جو سمندری حدود ہے یہ چائنا کی، امریکہ کی یہ سمندری حدود نہیں ہے۔ اب چائنا اس طیارے کو تلاش کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ یہ گرا کیسے، اتنا جدید ترین ویل اکوپڈ طیارہ کیسے گرا؟ نمبر 1، کیا اس کو ہٹ کیا گیا؟ کیا اس کا سسٹم جیم کیا گیا؟ جو ایکچول بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چائنا نے فریز کیا ہے، ان کی فریکوینسی کو فریز کیا ہے، ان کا کمیونیکیشن سسٹم فریز کیا، جس کی وجہ سے یہ گر گیا اور گر کے تباہ ہو گیا۔ اب اس کا ملبہ تلاش کیا جا رہا ہے، اور اس میں جدید ترین آلات بھی ہیں اور جدید ترین امریکی راز بھی ہیں۔ امریکہ کو اس طیارے تک پہنچنے میں، یعنی کہ اس جگہ پہنچنے میں 10 دن لگیں گے، 10 دن کا ٹائم لگے گا، اور چائنا جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ چائنا آس پاس اس کی فورسز موجود ہیں اور اس نے تلاش شروع کر دی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ مسئلہ بن گیا ہے اب امریکہ کے لیے کہ اس میں ایک تو خفیہ آلات نصب ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں کافی چیزیں موجود ہیں ریکارڈ میں خفیہ آلات ہونے کی وجہ سے۔ اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اب مغربی ذرائع ابلاغ نہیں، امریکن ایکسپرٹس ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طیارے میں چھپے جو راز ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے چائنا کی طرف سے، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ چائنا پہنچ جائے گا، کیونکہ ایک تو سمندری حدود چائنا کی ہے، دوسرا وہ قریب ترین بیٹھا ہے، اور امریکہ کو پہنچنے میں 10 دن لگیں گے۔ تو یہ جو معاملے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے امریکہ کے لیے کافی پریشانی ہے۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اس لیے بھی حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی کو ذرا دیکھا جائے کہ اس میں ٹیکنالوجی کون سی ہے، اور چائنا آپ کو معلوم ہے کہ فوراً اس کو پتہ چل جائے کوئی چیز تو وہ آرام سے اس ٹیکنالوجی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس طیارے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ چائنا کے پاس نہیں ہے، اور اس لیے اس پہ کافی تگ و دو چل رہی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ٹریبیونل یعنی کہ چائنا جو ہے کس حد تک اپنے اس سمندری حدود میں ساؤتھ چائنا سی کے بارے میں کس حد تک وہ ہے ایگریسو ہے کہ 2016 میں انٹرنیشنل ٹریبیونل نے یہ چائنا کے خلاف فیصلہ دیا، لیکن چائنا نے اس فیصلے کو نہیں مانا
اور انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہمارا ہی رہے گا، ہم اس بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں، اور نہ ہی یہ انٹرنیشنل ٹریبیونل کی ڈومین میں آتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ تو یہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں۔ جو اب ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اس طیارے کو کامیابی سے سمندر سے نکالے۔ F-35 دراصل ایک اڑتے ہوئے کمپیوٹر جیسا ہے، اور اس کے ذریعے آپ دیگر آلات کو بھی لنک کر سکتے ہیں، اور وہ بتاتی ہیں، اور جسے ایئر فورس کی اصطلاح میں سینسرز اور شوٹرز کو لنک کرنا کہا جاتا ہے۔ چین کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور اگر ان کے ہاتھ یہ ٹیکنالوجی لگ گئی تو وہ انتہائی فائدہ مند ہوگی، اور چائنا کی یہ کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر اگلی جو ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چائنا F-35 کی نیٹ ورکنگ قابلیت تک پہنچ جاتا ہے اور اس میں رسائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر طیارہ بردار جہازوں کے فلسفے کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس لیے اس واقعے کی وجہ سے سرد جنگ کی جو بازگشت ہے وہ زیادہ سنائی دے رہی ہے، اور سرد جنگ سے مراد یہ ہے کہ براہ راست جنگ نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ جہاں موقع ملا اس کے ساتھ سکور برابر کر دیا۔ لہٰذا یہ جو F-35 طیارہ گرا ہے، یہ حادثے کا شکار ہوا، یہ حادثہ نہیں بلکہ اس میں چائنا کی کوئی کاریگری نظر آتی ہے، اور اسی لیے اس بات کا بھی امکان ہے کہ چائنا ہو سکتا ہے اس ملبے تک پہنچ چکا ہو یا وہ حاصل کر چکا ہو۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ ایبٹ آباد میں جب یہ ایبٹ آباد آپریشن کے لیے آئے تھے امریکنز، تو ایک ہیلی کاپٹر گر کر ادھر تباہ ہو گیا تھا اور وہ اڑان نہیں بھر سکا تھا، تو وہ تھا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل جو کہ راڈار میں نظر نہیں آتا۔ تو اس کے بعد پھر وہ گرا، اور اس کے بعد وہ ٹیکنالوجی پھر امریکہ کی خفیہ ٹیکنالوجی نہ رہی۔ اس کے بعد پھر ہم بھی اس میں کافی کچھ حاصل کر چکے ہیں، کوشش کر چکے ہیں، اور چائنا بھی کر چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ہوا ہے۔ اگلی خبر وہ بھی امریکہ کے لیے اچھی نہیں ہے، اور امریکہ ایک جو سٹیج تیار کر رہا تھا جنگ کا سٹیج تیار کر رہا تھا یوکرین اور روس کے درمیان، وہاں پہ وہ ہر پوری کوشش تھی کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی ہو جائے، اور وہاں پہ امریکہ کو نیٹو کو، مغربی ملکوں کو، یورپی ملکوں کو اپنی فوج بھیجنے کا موقع ملے اور روس کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلا جائے۔ لیکن ہوا یہ کہ پیوٹن نے بیک ڈور چینل پہ جو سفارتکاری کی اس میں ان کے ساتھ ہو گیا جی ہاتھ، کیونکہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اتنا ہوا کھڑا کیا اور اتنی کیا کہنا چاہیے سنسنی پھیلائی، اور انہوں نے کہا کہ روس یوکرائن میں کسی وقت بھی داخل ہو سکتا ہے، وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے اور یوکرین کے دارالخلافہ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں کی تھیں۔ روسی فوج تیار ہے حملے کے لیے، اور انہوں نے بہت زیادہ ہائپ بھی کریٹ کی۔ پھر ایک ویڈیو کانفرنس بھی کی پریزیڈنٹ بائیڈن نے۔ اس ویڈیو کانفرنس میں بھی یورپی یونین کو، خاص طور پہ نیٹو ممالک کو اس بات پہ اکسایا کہ آپ بس ہلہ بول دیں، لیکن کچھ ملک جو تھے یورپ کے، خاص طور پہ فرانس اس میں شامل ہے، جرمنی شامل ہے، وہ اس لڑائی کے حق میں نہیں تھے اور وہ بیک ڈور چینل پہ سفارتکاری کر رہے تھے۔ پھر فرانس نے رول ادا کیا، اور اس کے بعد یوکرین پریزیڈنٹ اور روسی پریزیڈنٹ کے درمیان بھی انفارمل رابطہ ہوا، جس کے بعد ہوا یہ ہے کہ صورتحال ڈیفیوز ہوتی جا رہی ہے اور بہت ساری چیزیں انفارمیشن شیئر کی گئیں، تو پتہ چلا کہ جناب معاملات اتنے گمبھیر نہیں ہیں۔ اور اب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یوکرین کی گورنمنٹ نے، یوکرین صدر نے نیٹو، وہ جو اصل فساد کی جڑ تھی کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا جائے، اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور نہ صرف ہاتھ کھینچا ہے بلکہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کھری کھری سنا دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے صدر نے کہ مغرب اور میڈیا میں
روس کے ساتھ تنازع کو جس طریقے سے اچھالا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کہا جا رہا ہے تو یوکرین کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، جبکہ گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ جتنا انہوں نے ہائپ کریٹ کی اور جتنا یہ پیٹرول چھڑک رہے ہیں اس معاملے کو، اس قضیے کو۔ اور صدر بائیڈن سے انہوں نے بڑی سخت مذمت کی ان کی۔ انہوں نے کہا جی کہ صدر بائیڈن سخت بیان بازی کر کے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اور اپنا کھیل کھیل رہے ہیں اور خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، اور جبکہ گراؤنڈ پہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یوکرین پہلے ہی کمزور معیشت کی وجہ سے سرمایہ کاری کو مزید نقصان پہنچ چکا ہے، اور اس لیے ہمیں اس خوف و ہراس کی ضرورت نہیں ہے۔ یوکرین کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ امریکی صدر سے کہا کہ آپ ہمارا فکر نہ کریں، ہم اپنے معاملات اپنے طور پہ کر لیں گے، اور روس کے ساتھ ہمارے رابطے میں ہے، کیونکہ امریکی پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب جمعرات کو، یہ جو جمعرات گزری ہے، کہ جمعرات کو روس نے یوکرین پہ حملہ کرنا ہے، یہ انہوں نے کہا تھا، تو جس کے بعد یہ چیز ثابت نہ ہو سکی، تو لہٰذا کافی معاملات خراب ہو رہے ہیں، اور پیوٹن نے سچویشن کو سنبھال لیا ہے، یوکرین نے بھی سنبھال لیا ہے، لڑائی کا خطرہ ٹل گیا ہے، اور ریزن یہ تھی، پلان یہ تھا کہ روس کو اس جنگ میں الجھایا جائے اور نیٹو کو وہاں پہ جانے کا موقع ملے، اور امریکہ کو، امریکی فوج کو وہاں پہ جانے کا موقع ملے، ایک نیا سٹیج تیار کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اگلا کھیل شروع ہونا تھا، اور اس لیے یہ سب کچھ گیم چل رہی ہے جی۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔